أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى آلهم وأهل بيتهم وعلى كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آپ سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان تک اللہ ہوا کے دوش پہ ہماری آواز پہنچا دیتا ہے، خالی آواز ہی نہیں پہنچا دیتا، شکل بھی پہنچا دیتا ہے. اور یہ عام معمول ہے کہ جب بھی باہر نکلو تو 50% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے اور یہ کہے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں. کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ 50% چانسز ہوتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ کوئی چونکا ہی نہیں آپ میں سے. 50% نہیں ہوتے، 60% ہوتے، 60 بھی نہیں ہوتے، 100% چانسز ہوتے ہیں، 95% چانسز ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہم کہیں باہر نکلیں، 90% کہہ لیں آپ. ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں باہر نکلیں اور کوئی ہمیں نہ ملے جس نے ہمیں ہماری ویڈیوز، ہمارا کنٹینٹ نہ دیکھا ہو. بلکہ اکثر تو اس طرح بھی ہو، کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ ہم گئے، کسی آفس میں جانا پڑا، یہ ساتھی بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں نے آپ سے باتیں بھی کی ہوئی ہیں، کافی ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں پہ ہوا یہ سب. کہتا ہے میں آپ سے ملا ہوا ہوں، آپ سے باتیں شاتیں بھی کافی کی ہیں، یعنی ایسے نہیں لگ رہا کہ کہیں دیکھا ہوگا، ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ سے کافی ملا ہوا ہوں، آپ سے باتیں شاتیں بھی کی ہوئی ہیں. اسی طرح کہا اس نے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ کہاں ہوا ہے. تو یہ ساتھ تھے، وہ ساتھ تھے. تو پھر انہوں نے شاید بتایا یا اس کو خود ہی یاد آ گیا. کہتا ہے اچھا آپ کو تو میں آپ کا کنٹینٹ دیکھتا ہوں، لیکن وہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کہیں اچانک اس طرح باہر مل جائیں گے، اس لیے میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. تو اب اس کا کیا باتیں شاتیں کی ہوئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کو حدیث نہیں یاد آتی کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی اور وہ اعلان کرے گی کہ یہی شخص اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، فلاں شخص. وہ آواز اعلان کرے گی، لہٰذا اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور یہ پھر وہ اس کے بارے میں، اب یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ آواز اگر ایک آئے گی تو یہاں تو پنجاب میں تو 20 کلومیٹر کے بعد پنجابی کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، تو ہر صوبے، علاقے، ملک کی تو زبان ہی الگ الگ ہے. تو محققین نے یہی کہا کہ وہ آواز ایسی آئے گی، یہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں سالوں پرانی، آج کی نہیں بات کر رہا، محققین کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ آواز ہر بندے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اب یہ آواز ہر بندے تک پہنچ چکی، اور اکثر تک تو بار بار پہنچی، یاد دہانی بھی ہوئی اور انہیں بتایا گیا. سب سے اہم میسج ہمارا یہی ہے کہ فلاں شخص امام مہدی ہوگا. اور اب دیکھیں، پہلے تو ایسے ہوتا تھا، ہم ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اس کو کیپشن لگاتے تھے مختلف لینگویجز میں، بنگالی، انڈونیشین، انگلش، پشتو، جو ہم سے ہو سکتا تھا، اور انگریزی میں الگ سے پھر ہم ریکارڈ کرواتے تھے. تو دیکھیں اللہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق کرنا تھا کہ اب کئی ہمیں خود ایسے پتہ چلا کہ وہ ویڈیوز کوئی ساتھی دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اب اپنی ویڈیوز اردو میں بھی اپلوڈ کریں نا. ہم نے کہا ہے اردو میں ہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بعد میں پتہ چلا کہ یوٹیوب نے آٹو ڈبنگ کا فیچر ڈال دیا ہے. آٹو ڈبنگ، پہلے آٹو ٹرانسلیٹ کیپشن ہوتے تھے، وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے، اب آٹو ڈبنگ ڈال دی ہے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کلک کرتے ہیں وہ آپ کی لینگویج میں اس کو سنا رہا ہوتا ہے خود بخود. جو جس لینگویج میں دیکھے گا وہ اسی میں سن سکتا ہے اس کو. ابھی میرے خیال میں چند لینگویجز انہوں نے رول آؤٹ کی ہیں، انگلش کی ہے، لیکن اردو کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو باقی
تھوڑی بہت جو رہتی ہوں گی وہ بھی ہو ہی جائیں گی. تو دیکھیں کیسے وہ بات پوری ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہر بندے تک بات پہنچ رہی ہے بلکہ اس کی اپنی زبان میں پہنچ رہی ہے. اور پہنچ گئی جب سب لوگوں تک تو وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ اتنی ہی بات خطرناک ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کے اوپر ہم نے حجت تمام کر دی. لقد حق القول، لقد حق القول، بات پہنچا کے حجت تمام کر دی. فہم لا یؤمنون، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. اور جب ایمان نہیں لاتے، لاپرواہی کرنا اللہ کے حکم سے کتنا بڑا جرم ہے. اور کہاں یہ کہ انکار کر دینا، مخالفت کر دینا، مذاق اڑا دینا. تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ بلائے، اللہ کا حکم آئے اس رب کا جس نے مجھے اور تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ہمارے باپوں کی شرمگاہوں سے نکال کے ہمیں نطفے سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے ماؤں کے شرمگاہوں سے باہر نکالا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ اوقات یاد دلا رہا ہے، اور یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ کسی کو اوقات یاد دلائے. کسی انسان کی شان نہیں ہے. تجھے پتہ ہے تو کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہ. تکبر اللہ کا لباس ہے، اللہ کی چادر ہے، اسے مت کھینچو. یہ تکبر شرک کا اگلا ورژن ہے، شرک سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود کہنا. تکبر یہ ہے خود کو خدا کہہ دینا، نعوذ باللہ. تو یہ صرف اللہ کی شان ہے. کیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. کیا انسان یہ بھول گیا ہے، کیا انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، مرد کے مادے سے پیدا کیا ہے جو شرمگاہ سے نکلتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اور پھر جیسے ہی اس کو تھوڑی سی حیثیت ہم دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھو ذرا اب فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اور اب دیکھو کیسے تڑاک تڑاک جھگڑالو ہو گیا ہے، کیسے بدماشی پہ اتر آیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. اور ہمیں مثالیں سنا رہا ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. آپ یہ الفاظ اکثر والدین سے بھی سنتے رہتے ہیں، ٹیچروں سے بھی سنتے رہتے ہیں، وڈیروں سے بھی سنتے رہتے ہیں. جس کو تھوڑی سی کوئی حیثیت مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں تو ہمارے آگے زبان چلاتا ہے، تو ہمارے آگے کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے آگے بات کرتا ہے. نہ، یہ تکبر، یہ اللہ کی شان ہے، صرف اللہ ایسے کہہ سکتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا اپنے جامے سے باہر آ رہا ہے، اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، تو آپ ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتے تو میرے آگے زبان چلاتا ہے. نہیں، آپ کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا تو اس کو سمجھائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. اولو الامر یا اپنے سے بڑے یا صاحب جو اللہ نے جس کو امام بنایا، امیر بنایا، عزت دی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا چھوٹے کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال تو الفاظ یہ نہیں ہونے چاہیے جو تکبر والے ہوں. تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ کہہ رہا ہے اور اب جو ہے بدماشی پہ اترا ہے ہمارے آگے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمیں مثالیں دیتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ الفاظ سنے آپ نے؟ ہر روز سنتے ہیں. تو اپنی اوقات یاد ہے تجھے؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی اوقات بھول گیا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اللہ کے الفاظ ہیں. اور اپنی اوقات بھول گیا ہے، بھول گیا ہے کہ کیسے پیدا ہوا تھا، یہ کیسے شرمگاہ سے نکلا تھا. تو جب ایسے انسان کرتے ہیں، اور حالانکہ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا ہو کہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، سونے لگا ہے، ایسی ذرا کوئی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، سوتے سوتے بھی تھوڑا سا کوئی گانا سن لیں، کوئی فنی کلپ دیکھ لیں، کوئی کچھ کر لیں، اور ایسے منہ پہ نا اتنی بڑی شکل منہ کے اوپر، ہلو اللہ بلا رہا ہے. پھر کہتے ہیں یار یہ کیا اوپر کرو. کوئی سن بھی لیتا ہے، یار پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہے ہیں.
اور جی پاگل ہے پاگل خانے بھیجو، ایسے اوپر کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا بندوبست فرمایا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جیسے یا پچھلے انبیاء کی طرح کوئی لوگوں کو مشکل سے بات پہنچ رہی ہو کہ جی کہیں جمع ہونا ہے اور وہاں پہ جا کے بات پہنچے گی، یا سینہ بسینہ دوسرے علاقے سے خبر آئی ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں سامنے آ جاتا ہے، ایسے کرتے ہیں سامنے آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اتنی بات پہنچ چکی ہو، بار بار یاد کرائی جائے، پھر بھی کوئی کان نہ دھرے اور مخالفت کر دے یا ہلکا لے یا مذاق میں ٹال دے، اللہ بلاتا رہے اور بندہ ایسے سنی انسنی کرے جیسے ہم نے سنی نہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ آیت لگتی ہے یہاں پہ کہ ہم ان کو کوئی آزمائش دے دیں گے، کیونکہ یہ ایمان لے آئے ہیں، بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کچھ خوف، کچھ غم، کچھ مال کا نقصان، یہ آزمائش ان پہ آنی چاہیے، یہ آیت لگنی چاہیے۔ نہیں بھائی، تم کون سا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ تم کون سا اللہ کے غلبے کے لیے نکلے ہوئے ہو؟ سود کے اوپر قرضے تم لوگ لے رہے ہو، دکانوں میں اپنی تم نے مجسمے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، گانے لگا لگا کے مال تم بیچتے ہو، جھوٹ بول کے مال تم بیچتے ہو، بہنوں کے حصے تم نے کھائے ہوئے ہیں، یہ دکان جو ساری چل رہی ہے یہ تو تمہارے باپ کی تھی، 5 بھائیوں کو حصہ ملنا چاہیے تھا، ایک بھائی قبضہ مالک کے بیٹھا ہوا ہے، تو تمہارے اوپر آزمائش آئے گی۔ اور کون سے مفتی نے تمہیں بتا دیا آزمائش آئے گی تمہارے اوپر؟ کون سے مولوی نے بتایا ہے؟ کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی۔ جو سود کے اوپر جس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، سود کے اوپر جس نے قرض بنایا، سود کے قرض کے اوپر جس نے گھر بنایا ہوا ہے، باقی بھائیوں کا حصہ جس نے کھایا ہوا ہے، بہن کی جائیداد جس نے نہیں دی، جھوٹ بول کے جو مال بیچتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بتاتا کچھ ہے مال بھیجتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، وعدہ کرتا ہے واپسی کا اور بعد میں مکر جاتا ہے، بہانے کرتا ہے ڈبہ لاؤ، رسید لاؤ، پیکٹ لاؤ، فلانا کرو، اس کے اوپر یہ آزمائش کی آیات نہیں لگیں گی۔ اور جو کوئی بتا رہا ہے نا کہ آزمائش کی آیات لگیں گی، اس کو کہو بھائی جاؤ اپنے بل میں گھسو جا کے، اس کو کہو قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تم جس کی پوجا کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آزمائش کس کے اوپر آئے گی؟ اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش اس کے اوپر آئے گی جو کہے گا کہ میں خلافت میں جا کر شامل ہوتا ہوں چاہے مجھے جتنی بھی مشکل ہو، اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔ اَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، آزمائش اس کے اوپر آئے گی جو یہ کہے گا چاہے پورے خاندان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، میں موٹر سائیکل کے اوپر چلا جاؤں گا لیکن سود کے اوپر قرضہ لے کر گاڑی نہیں لوں گا، وہ آزمائش آئے گی۔ آزمائش اس کے اوپر آئے گی جس کی بیوی صبح و شام اسے تانے دیتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا بڑا ڈنر سیٹ ہے، فلاں کے پاس ایسا جہیز ہے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے، فلاں نے عید کے اوپر ایسے ایسے کپڑے لیے ہیں، فلاں کے اوپر فلاں کی شادی اتنی بڑی ہوئی ہے، وہ پھر بھی کہے کہ میں اپنے جامے سے باہر نہیں نکلوں گا، جو اپنی حیثیت ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اخراجات کروں گا، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔ تم وہ بتاؤ، تمہارے اوپر آئے گی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، چھوٹا عذاب ہے، بڑا بھی آئے گا ابھی۔ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا ایسے موقع کے اوپر لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے غصے کو بھی سمجھو۔ یہ آزمائش ہے، لینے کپڑے گئے تھے، آئی لاش ہے، لاش آئی ہے؟ نہیں میرے بھائی، لاش بھی نہیں آئی، جھلسی ہوئی لاش آئی ہے؟ نہیں، جھلسی ہوئی لاش بھی نہیں آئی، ہڈیاں آئی ہیں۔ نہیں، ہڈیاں بھی نہیں آئی، راکھ آئی ہے؟ نہیں، راکھ بھی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں کہاں گیا۔ یہ آزمائش ہوتی ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے، یہ تھوڑا ہے،
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، یہ اللہ کا عذاب ہے اور بڑا عذاب پیچھے آ رہا ہے۔ بتاؤ جنوری کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اڑاؤ مذاق، آؤ آپ اڑاؤ مذاق، بتاؤ جنوری کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے جنوری سے عذاب شروع ہوتا تھا، گرمیوں تک سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، کہتے تھے جنوری میں تو نہیں ہوا نا، اللہ تمہارا پابند ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں بتاؤ تمہارا وعدہ کہاں گیا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اصل علم اللہ کے پاس ہے، میرا کام ہے پہنچا دینا، ڈرا دینا، خبردار کر دینا، الرٹ کر دینا۔ وہ چاہے جنوری کا کہہ کے مئی جون میں لے آئے، تمہارا پابند ہے، وہ کوئی اس کے ساتھ تم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے تمہیں دکھا دیا کہ دیکھو کون سا مہینہ چل رہا ہے، کتنی جگہ آگ لگ چکی ہے، کتنی جگہ سیلاب اور طوفان آ رہے ہیں۔ ابھی جا کے دیکھ لو گریس میں، اٹلی میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیوں گریس اور اٹلی والے اللہ سے اوپر ہیں؟ جب وہاں عذاب آتا ہے تو ہنستے ہو کہ جی تم وہ غلط جگہ پہ آ گیا ہے۔ کیوں گریس اور اٹلی والوں کے اوپر اللہ کے احکامات نہیں لگتے؟ امریکہ میں کیلیفورنیا میں پچھلے سال وہاں آگ لگی تھی نا، پھر تمہیں جنوری کا عذاب نہیں نظر آ رہا تھا؟ جنوری میں کہاں آگ لگی تھی پچھلے سال؟ کیلیفورنیا پورا جل گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ، پھر بعد میں 20 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا عذاب نازل ہوا تھا وہ تو یاد ہی نہیں آپ لوگوں کو۔ جی وہ کیلیفورنیا میں ہی ہے نا۔ تو پچھلے سال وہاں لگا تھا تو کیا لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے جی، وہاں نہیں آ سکتا، انگریز کو نعوذ باللہ اللہ سے بالا تریں۔ وہاں سے آتے آتے غزہ میں جب آ رہا تھا تو تب تم لوگوں کو عذاب نہیں لگ رہا تھا، پہلے ہڈیاں وہاں سے ملتی تھی، لاشوں کو کتے وہاں نوچ رہے تھے، تم لوگوں کو عذاب نہیں لگ رہا تھا، اب تو یہاں تک آ گئی ہے بات۔ اچھا اور کوئی دلیل چاہیے؟ اور کوئی دلیل چاہیے؟ سنو قرآن کی آیات، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم ان کے اوپر ایسے مصیبت بھیجیں گے جیسے ہم نے باغ والوں کے اوپر مصیبت بھیجی تھی، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ صبح صبح ہم باغ سے اپنے پھل توڑیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی استثناء ہی نہیں کیا، کوئی سوچا ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور پھر جب وہ سو رہے تھے تو ایک طواف کرنے والا، ایک بگولا وہاں سے طواف کر کے گزر گیا، ان کے باغ کے اوپر صرف ایک بگولا آیا، آس پاس پتہ ہی نہیں چلا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور اس کو ایسے کر دیا کہ جیسے وہ بالکل تباہ شدہ، تباہ حال ہے۔ فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب جب وہ صبح کو اٹھے تو ایک دوسرے کو بلانے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ چلو اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں، جا کر اب ہم باغ کا پھل توڑیں گے جو اتنے عرصے سے ہم نے اپنی طرف سے انتظار کیا ہے، جس کا اور اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے کہ اب بہت پھلدار ہمارا باغ ہوا ہے، جا کر آج ہم توڑیں گے۔ فصل کٹائی کا دن تھا۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ چل پڑے سارے جمع ہو کر اور کان میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج دیکھنا کو غریب مسکین قریب نہ بھٹکنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی جو کھیتی ہے اس کے اوپر مکمل قادر ہے، پورا اختیار ہے ہمارا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہم تو رستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، ان کے اندر تھوڑے سے سمجھ بوجھ والے شخص نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم اللہ کی تسبیح نہیں کرتے؟ تم نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو منسوب نہیں کیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا طاغین، پھر انہیں احساس ہوا اور انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی طاغوت بن گئے تھے، ہم نافرمان ہو گئے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور اب ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا، تجھے کہا بھی تھا ایسے نہیں کرنا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، ایک دوسرے کو الزام کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور فاقبل بعضهم قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
پھر ایک دوسرے کو الزام لگانے لگے، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر انہوں نے کہا ہائے بربادی، ہم تو طاغوت بن گئے تھے، عسى ربنا یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، ہو سکتا ہے ہمارا رب جو ہے ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ ثبوت سنو، کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کھیتی تباہ ہو جائے، دکان کو آگ لگ جائے، لاشیں ملیں، لاشیں بھی نہ ملیں، ہڈیاں ملیں، ہڈیاں بھی نہ ملیں، راکھ ملے، راکھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، تو کیا ہوتا ہے؟ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی اور اس کو یہ آزمائش کہہ کے تسلیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، انہوں نے تو فوراً کہا تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے ہم ظالم ہیں۔ یہاں تو ابھی بھی کسی کو احساس نہیں ہو رہا، کوئی حکومت کو الزام دے رہا ہے، حکومت کا ہے قصور، کوئی ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ حکومت والے کہہ رہے ہیں، گل پلازے والے نے 180 دکانیں ایکسٹرا بنا دی تھی اپرووڈ پلان کے زیادہ، فائر بریگیڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جی گیٹ بند تھے، اندر والے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، اذانیں دے رہے ہیں کہ شاید اب اذان سے وہ آگ رک جائے گی۔ اور بھائی اذان مطلب سور کو اذان پڑھ کے تم لوگ وہ تکبیر پڑھ کے ذبح کر لو گے تو حلال ہو جائے گا؟ اذان دو تب دو جب تم نے حلال کھایا ہو، تب دو جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا، جھوٹ بول کے مال نہیں بیچا ہوا، سود کے اوپر دکان نہیں بنائی ہوئی، سود کے اوپر گاڑی نہیں لی ہوئی، پھر اذان دو، پھر اذان اثر کرے گی، پھر تو رب خود کہے گا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، وہ تو تب ہوتا ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ لہٰذا یہ جنوری جو ہوتا ہے نا، یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ اگنیشن ہوتا ہے، یہ جمپ سٹارٹ ہوتا ہے۔ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ جس دن بہرحال اگر تو یہ قوم رجوع کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے گا، درگزر فرمائے گا، لیکن اگر قوم رجوع نہیں کرتی تو جنوری اور بھی آ رہے ہیں، جنوری کے علاوہ بھی سارے مہینے اللہ کے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس صرف جنوری میں اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، باقی سال کو پابندی لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈریں، اب بھی توبہ کریں۔ توبہ کیسے کرنی ہے بار بار بتاتا رہتا ہوں، پھر سن لیں۔ سب سے پہلے شرک سے بچیں۔ آپ کی دکان میں کوئی مجسمے، یہ کیا ہوتے ہیں، مینیکوئنس کے کیا بولتے ہیں انہیں، یہ اور تصویریں، سب سے پہلے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی قبر سے جا کے دعا نہ مانگیں، کسی بری امام نہیں جا سکتے، کسی داتا دربار نہیں جا سکتے، کسی دوسری تیسری جگہ پہ جا کر منتیں نہیں مانگنی، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں مانگنی، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھنی۔ آخری امید صرف اللہ ہے، عمران خان نہیں ہے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان نہیں، کون بچائے گا پاکستان؟ صرف رب رحمان، صرف اللہ سے امید رکھنی ہے۔ مجسمے اور تصاویر گھروں سے، دکانوں سے، گاڑیوں سے، علاقوں سے بالکل ختم کرنے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ بورڈ جا کے توڑنا شروع کر دو، یہ ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے گھر سے ختم کرو، دکان سے ختم کرو۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ سود پہ اگر گاڑی لی ہوئی ہے، فوراً سے پہلے ابھی اس کو بیچو، ابھی، اور
گاڑی رہے نہ رہے موٹر سائیکل پہ آنا پڑے، سود کی قسطیں فوراً کلیئر کر دو تاکہ مارک اپ بڑھے نہ اور نہ ہی ابھی دینا پڑے، اور جو سود لے رہا ہے وہ وہیں کا وہیں سود چھوڑ دے، معاف کر دے باقی سود، ورنہ دونوں صورتوں میں دینے والا بھی لینے والا بھی دونوں صورتوں میں تیار ہو جائیں کس کام کے لیے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ تو پھر آپ کبھی آئی ای ڈیز ملتی ہیں آپ کو، کبھی ٹیررسٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، کبھی، تو آپ پھر سنبھال نہیں سکتے۔ یہ دو کام کر لیں، اور تیسرے کام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، آ کر خلافت میں شامل ہو جائیں یہاں پہ اس جگہ کے اوپر، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی رسی ہے، اور جو اللہ کی رسی نہیں تھامتا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو پھر بھیڑیا اسے اچک کر لے جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر، الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ روم؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ فساد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد نہ صحیح، فی الحال فتنہ تو ہو ہی رہا ہے نا، کوئی مال کا فتنہ ہے، کوئی ابھی یہ گرمیوں میں سیلاب آیا تھا اگر ابھی اس وقت کچھ یاد نہیں آ رہا تو ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ وینیزویلا میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ کیوبا کی باری آ گئی، ساؤتھ امریکہ پورے کی باری آ گئی، کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ فساد۔ جو رہ گئے ہیں وہاں پہ فساد کی وہ صورتیں ہیں جو اس سے زیادہ خطرناک ہیں، وہاں پہ ایمان ضائع ہو رہا ہے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور یہ فساد سمندروں تک پھیل گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، اور کیوں ہو رہا ہے؟ کسبت ایدی الناس، کسب کہتے ہیں مزدوری کرنا، مینول لیبر، کسبت ایدی الناس، ایدی ہاتھ، کسبہ کمائی، ہاتھوں کی کمائی، مینول لیبر، کس کی؟ الناس، لوگوں کی۔ یہ جو فساد ہو رہا ہے یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایران کے اوپر اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے یا تھریٹ کرتا ہے تو یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ونیزویلا میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امریکہ میں ہر روز ملٹیپل شوٹنگز ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ کیلیفورنیا میں آگ لگی تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی۔ اور لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ڈیزرو کیا کرتی ہے؟ سنیں اور یاد بھی رکھنا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ
بما کسبو، اور یہ جو ہاتھوں کی کمائی ہے اگر اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ وہی کرتے، ان کے ہاتھوں کی کمائی جتنی مزدوری انہوں نے کمائی ہے اتنی پوری پوری دیتے تو کیا ہوتا؟ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اللہ کہتا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا میں۔ اب سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی کہ یہ ہڈیاں کیوں چن رہے ہیں وہاں سے، لاشیں کیوں نہیں مل رہی، تڑپ تڑپ کے وہ کر رہے تھے، اذانیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ کیوں؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پوری کمائی دیتا، جتنی کمائی انہوں نے کی ہے مینول لیبر ہاتھ سے جو انہوں نے کمایا، یہ اللہ پورا دیتا تو کیا ہوتا؟ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کی پشت کے اوپر کوئی جاندار اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتا، انسانوں کے جرموں کی وجہ سے کوئی مخلوق نہ رہتی، من دابہ، ایسے جرمیں، ایسا اللہ کا غصہ اور غضب آتا کہ اللہ زمین کی پشت کے اوپر کوئی جاندار ہی نہ چھوڑتا، یہ غصہ اس قدر پھیل جاتا۔ لیکن کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے یہ نظام چلانا ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی کمائیوں کی وجہ سے سارے جانداروں کو ختم نہیں کرتا۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ یؤخرہم الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا ڈیلے کر دیا، یہ ہونا ہے، دنیا ختم ہوگی، پھر حساب کتاب لیا جائے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ واقعی نہیں چھوڑیں گے، کوئی جاندار ہی نہیں چھوڑیں گے، کوئی مخلوق ہی نہیں چھوڑیں گے، کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں چھوڑیں گے، سب تباہ کر دیں گے۔ دجال آئے گا اس سے پہلے تو وہ بھی بہت بڑے بڑے اس طرح کے فتنے تباہیاں لے کر آئے گا، تو وہ بھی انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی ساری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتنة المحیا ونعوذ بک من الفتنة الممات ونعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال۔ اللہم انا نعوذ بک من العذاب الدنیا ونعوذ بک من العذاب الآخرہ ونعوذ بک من الفتنة المسیح الدجال۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔